السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ایک مسجد کے نئے امام کی ہے جو اپنے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد کے امام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں اس مسجد کا صدر ہوں۔ میرا نام امان ہے، میں اس مسجد کا سیکریٹری ہوں۔ بیٹھ جائیے۔ صدر صاحب، اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے اس گاؤں کے لیڈرز کو، اپنے اپنے محلے کے لیڈرز کو ایک میٹنگ بلانا تھا۔ انشاءاللہ کیا ہم عصر نماز کے بعد سب کو جمع کر سکتے ہیں میٹنگ کے لیے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ ان کو آتے وقت لے کر ہی آنا انشاءاللہ۔ ارے سب اپنا اپنا بک لے اور چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کے محلے میں سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اصل مقصد یہ ہے یہ میٹنگ بلانے کا کہ مجھے آپ سے کچھ جاننا تھا اپنے محلے کے بارے میں۔ کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے اپنے محلے کا کوئی سروے کیا ہے؟ یعنی کوئی اپنے محلے میں کتنے گھر ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے برادر وطن ہیں، کتنوں کے پاس آدھار کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی، ایسا کوئی سروے آپ کبھی کیے ہیں کہ اس سے پہلے؟ اس سے پہلے کبھی کوئی کمیٹی یا کوئی امام جو پہلے آیا تھا؟ ہم نے تو نہیں کیا ہے، شاید ہمارے پہلے تو کیے تھے شاید، لیکن ابھی وہ کدھر ہے پتہ نہیں، اس لیے آپ کے مسجد میں نہیں ہے؟ رہے گا وہ کدھر ہے ہم ڈھونڈ نہیں سکتے وہ۔ اچھا، تو میں کچھ سوالات میں نے لکھے ہیں، تو میں آپ کو ان سوالات کو ابھی دوں گا انشاءاللہ۔ جب اگلے میٹنگ میں آپ آئیں گے، اپنے اپنے محلے میں جو بھی سروے کریں گے، جو گھر کے بارے میں آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی، یا جو جتنے بچے اسکول ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں یا ٹیوشن سینٹر، ایسے کوئی بھی اگر کوئی پرابلمس ہے تو اس کو انشاءاللہ اگلے میٹنگ میں آپ رکھ سکتے ہیں، ہم اس کا حل کریں گے انشاءاللہ۔ سوالات کی لسٹ جی اگلے میٹنگ میں انشاءاللہ آپ بنا کر لے کر آئیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بیٹھ جائیے۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شاید لاسٹ میٹنگ میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا، کچھ سروے کے بارے میں، کیا آپ کر کے لائے ہیں؟ جی کر کے لائے ہیں۔ تو آپ ایک ایک کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا حل ہم یہیں سے مسجد ہی سے بنائیں گے۔ ہمارے محلے میں کل ملا کر 400 گھر ہیں، اس میں 300 مسلمان کے گھر ہیں اور 100 برادران وطن کے گھر ہیں۔ اس میں 200 مسلمان کے بچے ہیں اور 100 برادران وطن کے بچے ہیں۔ اور ہمارے محلے میں 150 گھر ہیں، اس میں 80 گھر مسلمانوں کے ہیں اور 60 برادران وطن کے ہیں، اور اس میں 120 مسلمان بچے ہیں اور 80 برادران وطن بچے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے محلے میں 200 گھر ہیں اور اس میں 150 مسلمانوں کے ہیں اور 50 برادران وطن کے ہیں۔
اور 240 مسلمان بچے ہیں اور 60 برادران وطن کے بچے ہیں۔ اچھا ہمارے محلے میں 300 گھر ہیں، اس میں 200 گھر مسلمانوں کے ہیں اور 100 برادران وطن کے ہیں، اچھا اور اس میں 260 مسلمان بچے ہیں اور 70 برادران وطن بچے ہیں۔ اچھا اور 100 لوگوں کے پاس یہ ہے کیا بولا ووٹر آئی ڈی ہے، اور 60 لوگوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، اور آدھار کارڈ؟ اور آدھار کارڈ 60 لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اچھا ہمارے محلے میں 70 لوگوں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے اور 125 لوگوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے۔ اچھا ہمارے محلے میں لگ بھگ 50 لوگوں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے اور 30 لوگوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں 60 لوگوں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے اور 40 لوگوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے۔ اچھا صدر صاحب، کیا ہم اسی مسجد سے اس کا کوئی کیمپ لگا کر کیا یہ پرابلم کا کوئی سولوشن رکھ سکتے ہیں، یا کوئی اسی مسجد میں کبھی کیمپ لگائیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اگر ہو سکے تو؟ مسجد کے گراؤنڈ فلور میں ایک جگہ خالی ہے ادھر۔ اچھا انشاءاللہ اگلے جمعے کو عصر نماز کے بعد ہم ایک کیمپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب اپنے اپنے محلے میں جتنے لوگوں کے پاس آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی نہیں ہے ان سب کو انشاءاللہ آپ لے کر آنا، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو اپنے ہو یا غیر کسی مذہب کے ہو، پریشانی تو سب کو ہوتی ہے، تو اسی لیے آدھار کارڈ ووٹر آئی ڈی جس کو بھی بنانا ہے مسجد کے گراؤنڈ فلور میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو عصر نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب آئیں گے۔ اور 120 PUC گریجویٹ ہوئے ہیں اور 100 لوگ اسکول ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں۔ اور ہمارے محلے میں 50 PUC گریجویٹ ہوئے ہیں اور 80 اسکول ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں۔ 80 اور ہمارے محلے میں 60 PUC گریجویٹ ہیں اور 50 اسکول ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں۔ اور ہمارے محلے میں 50 PUC گریجویٹ ہیں اور 40 اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں۔ اچھا امام صاحب، جو بچے اسکول ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں وہ سب پڑھ سکتے ہیں، ان کو مسجد ہی میں کچھ انتظام کر سکتے ہیں کیا؟ اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے نا صدر صاحب؟ انشاءاللہ مسجد کے تیسرے فلور میں خالی اتر کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ اگلے ہی مہینے سے انشاءاللہ 3rd فلور میں ایک کلاس الگ سے ان کے لیے بنائیں گے اور ان کو بیسک سٹڈیز سے ہم جو ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں ان سب کو انشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ ٹیچرز کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھائی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے محلے میں 200 گھر زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور ان میں 50 گھر میں کمانے والے ہی نہیں ہیں اور 50 گھر ایسے ہیں جن میں کمائی سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، اچھا اور 50 لوگ کے بچے اسکول فیس نہیں ادا کر سکتے۔ اچھا ہمارے محلے میں 50 گھر زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور ان میں 20 گھر میں کمانے والے ہی نہیں ہیں اور 20 گھر میں کمائی سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور 10 بچے اسکول فیس نہیں ادا کر سکتے۔ ہمارے محلے میں 100 گھر زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان میں 50 گھروں میں ایک بھی کمانے والے نہیں ہیں اور 30 گھروں میں کمائی سے زیادہ خرچہ آتا ہے اور 20 بچوں کی اسکول فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے محلے میں 200 گھر زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان میں 50 گھر میں کمانے والے نہیں ہیں اور 20 گھروں میں کمائی سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور 80 بچے اسکول فیس ادا نہیں کر سک رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں کیا ان تک وہ پہنچتا نہیں ہے؟ نہیں، ویسے ہم ویسے زکوٰۃ نہیں دیتے اس زکوٰۃ۔ ہم اس کا ایک انتظام کر سکتے ہیں، آپ لوگ جو بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں آپ سب اپنے زکوٰۃ کو مسجد کے بیت المال میں جمع کریں۔ جو اس کا اصل حقدار ہے، جو مستحق ہیں، جیسے جن کے گھر میں کمانے والے نہیں ہیں، جن کے گھر میں کمائی سے زیادہ خرچہ ہے اور جن کے گھر میں فیس دینے کو نہیں ہوتا بچوں کو، تو ہم مسجد ہی کے طرف سے ان کو وہ زکوٰۃ کا پیسہ انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ صدر صاحب کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ انتظام کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور ہمارے محلے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ یہاں کے ٹیوشن سینٹر کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے ہماری سب کی رائے یہ ہے کہ مسجد میں ہی ٹیوشن سینٹر کھولا جائے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت بھی دی جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اس کا بھی کوئی انتظام کیا جا سکتا ہے نا صدر صاحب؟ مسجد کے 2nd فلور میں خالی ہے جگہ خالی۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے میٹنگ میں بات کر کے انشاءاللہ اس کو مسجد کے 2nd فلور میں انشاءاللہ ہم اس کو
ट्यूशन सेंटर को बनाएंगे इंशाल्लाह, और मस्जिद ही के तरफ से अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स, मस्जिद के इमाम सब मिलकर उनको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हम अगले मीटिंग में इंशाल्लाह हम सब मिलेंगे, और इसके बारे में और कोई इसके बारे में बात करना है तो इंशाल्लाह करेंगे। और इमाम साहब, हमारे गांव में बहुत से बच्चे PUC पास आउट हैं, उनके लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं तो बेहतर है। क्यों नहीं, उनके लिए भी इंतज़ाम कर सकते हैं। उनके लिए हम एक कैरियर गाइडेंस का मस्जिद ही में कैरियर गाइडेंस का एक काउंसलिंग का एक प्रोग्राम रख सकते हैं इंशाल्लाह। बेहतर है। उनको उसके बाद सोच सकते हैं कि क्या डिग्री करना है, जो पढ़ना है इंशाल्लाह मस्जिद ही की तरफ से सब किया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले मीटिंग में मिलेंगे, और ऐसे ही आपके मोहल्ले में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मस्जिद ही की तरफ से हम सब सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वही बोल के जा, सब लोग जाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक अच्छा एजुकेटेड इमाम मिला है। हम सब मिलकर इमाम का साथ देंगे और अपने गांव को एक मॉडल वाला गांव बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।